نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کے لیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وآله وأصحابه وسلم صلى الله عليه وسلم. بڑی برکت والی رات، عظمت والی رات، رحمت والی رات، سعادت والی رات آپ کو ہم سب کو مسرور اور مبارک ہو. ہمارے خیالات میں خصوصاً پورے رقم میں عموماً معراج کی رات، برات کی رات اور قدر کی رات کو بڑی رات سے یاد کیا جاتا ہے. بڑی رات کیا تصور ہے؟ بڑا رات کے بڑے ہونے کا کیا تصور ہے؟ اس خیال سے اس کو بڑا کہا جاتا ہے. کیا 12 گھنٹہ کے بجائے 14 گھنٹہ ہو جاتا؟ نہیں. برکت کہتے ہیں الخیر الکثیر الجاری. برکت اس خیر کو بولتے ہیں، اس بھلائی کو بولتے ہیں جو کثیر ہو اور کنٹینیو. برکت کا ڈیفینیشن ہے اس بھلائی کو بولتے ہیں جس کے اندر کثرت ہو. کثرت مطلب زیادتی، اور الجاری اور وہ زیادتی کنٹینیو. برکت کا کانسیپٹ کثرت کو بتاتا ہے، زیادتی کو بتاتا ہے. اب اس معراج النبی کے حوالے سے، اس رات کے حوالے سے کیا برکت کا تصور ہے؟ توحید اور سنت میں اس کا کوئی تصور ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو آپ کا بڑی رات کہنا یقیناً صحیح ہے. نہیں ملتا ہے تب تو پھر کہوں گا کہ یہ بدعت ہے. اب قرآن پاک کو اٹھائیے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، فرسٹ آیت کریمہ اٹھائیے. اللہ سبحانہ عنوان معراج کو اپنی تصویر سے ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا. الذی بارکنا، توجہ دیجیے گا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکت رکھی ہے. ایک دم سمجھ میں آ گیا؟ تو عنوان معراج میں، سفر معراج میں برکت کا تصور ہے. لہذا برکت کا تصور بڑے ہونے کو بتاتا. تو عوام اگر اسے بڑی رات بول رہی ہے تو اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں، یہ توحید ہے. آگے سمجھ جملہ، یہ توحید ہے. برکت کا تصور اس
اس رات میں پوشیدہ ہے، اس رات میں ہے، اس لیے اسے بڑی رات کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے کہیں کو جگنا کرتے، کہیں کو یہ کرنا کرتے، یہ سب کچھ نہیں۔ سنیے، اللہ نے برکت رکھی ہے اس سفر معراج میں، اور رب جو فرمائے وہ توحید ہے۔ آپ کہیں گے تو طبیعت، رب کا ماننا ہے آپ کو، رب کی توحید کو قبول کرنا ہے، تو رب کی توحید کہتی ہے کہ اس رات میں ہم نے برکت رکھی ہے، اس سفر میں ہم نے برکت رکھی ہے، چاہے کسی بھی مقام پر ہو لیکن برکت ہے۔ لہٰذا یہ بڑی رات کہنا صحیح ہے، اور یہ واقعی بڑی رات ہے، لیکن یہ برکت والی رات ہے، گپ شپ والی رات ہے، گڈوں پر بیٹھ کر صرف رات گزارنے والی رات نہیں، برکت کے حصول والی رات ہے، برکت والی رات ہے، خیر کی طلب والی رات ہے، کثرت سے بھلائی کی طلب والی رات ہے، یہ تصور ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا جو تصور معراج ہے اور اظہار معراج ہے اور جشن معراج ہے، یہ تصور برکت کی بنیاد پر ہے، اور اس کو توحید کا رنگ دے کر کے منانا چاہیے۔ اور یہ گھروں پر بیٹھے ہوئے جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرمائے کہ اپنی ان نمازوں کو جو قضائیں ہو گئی ہیں ان کو کم سے کم اس برکت والی رات میں آ کر ادا کر لیں، کیونکہ اس میں خیر کثیر الجاری، بھلائی بھی ہے، زیادہ بھی ہے اور کنٹینیو بھی ہے۔ سبحان اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رب نے جب مقام اور جگہوں میں برکت رکھ سکتا ہے تو آپ تو اشرف المخلوقات ہوگا۔ مٹی میں ایک مخلوق ہے نا، مسجد اقصی مخلوق ہے، مسجد اقصی مخلوق ہے، وہاں برکت رکھ سکتا ہے۔ امت محمدیہ تو مخلوق اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات، بنی نوع آدم، آدم کی اولاد ہو، اشرف المخلوقات کو آپ اگر نیت لے کر اچھی آؤ گے تو انشاءاللہ کنٹینیو برکت آپ کو ملے گی، اور آپ کی قضا نماز بھی ادا بن جائے گی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی وسلم۔ ایک تو یہ پیغام آپ سمجھ گئے کہ یہ منانا بدعت نہیں ہے، ایک دم سمجھ میں آئے، لوگوں کی کارکردگی کو، ان کے عمل کو، ان کے مطلب طریقہ کار کو لوگ نوجوان اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط کرنے والے غلط ہیں۔ قرآن اور حدیث جو کہہ رہا ہے اس حیثیت سے اگر کوئی منا رہا ہے تو اسے غلط کا نام نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے اس رات کو بڑی برکت ہے، اس میں جب کہہ دیا ہے اس رات میں برکت ہے، اس لیے کہ یہ سفر معراج والی رات ہے اور اس میں برکت کا پہلو ہے، لہذا برکت کی بنیاد پر اس رات کو منانا چاہیے۔ اب اس کو جگنے کی رات بولے، بڑی رات بولے، یا آپ کے جملے ہوں گے، رب نے اسے برکت والی، عظمت والی، سعادت والی رات۔ ایک بات ہر جگہ ہمیشہ، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جب شاید شہادت کے موقع سے آنا ہوا، اس وقت بھی ایک جملہ کہا تھا میں، توحید اور سنت، اس کو بولیے نہیں لفظ کے اعتبار سے، تلاشیے کہ توحید اور سنت قرآن میں اور حدیث میں کیا ہے۔ توحید 6666 قرآن کی آیت ہے، صرف صحیح بخاری میں 7563 حدیثیں، صرف صحیح مسلم میں 7563 حدیثیں، سیاہ ستہ 6 کتاب، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، 6 کتاب سے سیاہ ستہ، تقریباً 7000-8000 سے زیادہ ہر کتاب میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو سنت کی تلاش کے لیے ان کتابوں کو تلاشو، توحید کی تلاش کے لیے قرآن پاک کو تلاشو۔ تو توحید اور سنت کو لفظ کے اعتبار سے نہ بولو یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھیے یہ جملہ بولنا اس کو حق دیتا ہے، اس کو زیب دیتا ہے جن کے علم میں قرآن کی 6666 آیتیں پورے ڈیٹیل کے ساتھ ہو، اور جن کے علم میں پوری حدیث سیاہ ستہ یا پوری دنیا میں جتنی بھی حدیث کی کتاب ہے سب ان کے علم میں ہو، تب جا کر کے یہ جملہ بول سکتے۔ صحیح ہے، آپ کو پورا علم ہی نہ ہو اور آپ بولیں کہ یہ نہیں ہے اس میں، ایسا کیسے بول سکتے؟ بھائی آپ ایک چھوٹی سی بات، اگر آپ کے کچن میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا سامان نہیں ہے، آپ بولیں گے کہ ادرک نہیں ہے، تو گھر میں بولیں گے کہ میں تو ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا تب آپ بولیں گے کہ یہ نہیں ہے، تو جس کا آپ کو نالج نہیں ہے اس کا نالج حاصل کی، اور حدیث کی دنیا اتنی وسیع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر پر 63 ایئر، اب آپ سوچئے
कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और एक एक सेकंड में नबी का सोना हदीस, उठना हदीस, बैठना हदीस, बोलना हदीस, ना बोलना हदीस, रोना हदीस, ना रोना हदीस, खाना हदीस, ना खाना हदीस। एक एक सेकंड में हदीसों के अंबार लग रहे हैं। 63 ईयर्स की कितनी हदीसें होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं? बुखारी को जितना मिला 7,563 हदीसें बुखारी में जमा कर दी बस, सही है? तो जितना जितना जिनको मिला जमा कर दिए। आपको तो मिली से हदीस भी नहीं मिल रही। आपको अगर मैं खड़े होकर पूछूं कि जरा सिर्फ इमाम बुखारी ने जो हदीस पाक लिया वहां से लेके आज तक जितने लोग इन हदीसों को लिए हैं उनका नाम बता दीजिए, तो एक भी हदीस आपको याद नहीं। उसको इस तरह से समझिए, नबी ने कहा अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा ने कहा उनके बाद वाले से, बाद वाले ने कहा उनके बाद वाले से, बाद वाले ने, ये 1400 साल का जब गुजरेगा तब ना आप तक पहुंचेगा। डायरेक्ट अबू हुरैरा ने तो नहीं कहा, डायरेक्ट नबी ने तो नहीं कहा, तो आपको ये सिलसिले भी देखने होंगे। इस सिलसिले को जब देखते हैं, जिसको सनद हदीस बोलते हैं, जिसको सनद हदीस बोलते हैं, सिलसिला हदीस बोलते हैं, रिवायत हदीस बोलते हैं, आपको कैसे मालूम? इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हदीस रसूल है। आप तो रसूल के जमाने में थे नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। अबू हुरैरा ने कहा जो रसूल के जमाने में है, अबू हुरैरा ने कहा, इनको कैसे मालूम कि अबू हुरैरा ने कहा? तो अबू हुरैरा के बाद वाले कह रहे हैं कि हाँ मैंने सुना है उनसे। ये सिलसिला आप तक 1400 ईयर्स का जब गुजरेगा, 1400 ईयर्स जब गुजरेंगे, तब जाकर के आपका कमाल होगा, यकीन होगा कि नहीं हाँ ये सही। सडनली बोल देती है उम्मत ये हदीस ज़ईफ है कहते, ये हदीस ऐसी है कहते, ये हदीस वैसी है कहते। मैं पूछना चाहता हूँ, रसूल पाक ने फरमाया और रसूल पाक फरमाकर ये बोले होंगे कि ये मेरी हदीस ज़ईफ है? आप जरा बोलिए, एक नॉलेज की बात। रसूल पाक ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात है, फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर हो गया। अब ये हदीस फरमा दिया, तो आप ये हदीस फरमाने के बाद बोले होंगे कि ये हदीस की क्वालिटी ये है, ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है, ये हदीस गरीब है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ये है, ऐसी क्वालिटी बयान किए होंगे। कुरान में, हदीस में कहीं पर भी कोई भी एक भी ऐसी हदीस नहीं मिलती कि रसूल ने कहा हो कि ये हदीस मेरी है और ये हदीस सही है या ये हदीस गलत है, ये हदीस ज़ईफ है। ये सब क्वालिटी 400 बरस के बाद की, ये सब क्वालिटी 400-300 बरस के बाद की है, 200 बरस के बाद, रसूल पाक के तशरीफ ले जाने के बाद, सहाबा के तशरीफ ले जाने के बाद की है। क्या समझे आप कि हदीस की जो ये क्वालिटी की बुनियाद पर आज मेराज वगैरह में खुसूसियत के साथ अल्लाह को रसूल ने देखा या नहीं देखा? रसूल मेराज में जिस्म के साथ गए, किसके साथ गए? ये सब हदीस जो है ना ज़ईफ हदीस है। बड़ी तकलीफ होती है, कैसे ज़ईफ हदीस है? हजरत आयशा कहते, हजरत आयशा तो सहाबिया है, उम्मुल मोमिनीन है, रसूल की बीवी है। आप तो 1400 बरस के बाद हो, आपको कैसे मालूम कि आयशा ने कहा? आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? आपका उस्ताद यही होगा ना? आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? बुक यही होगा ना? आयशा तो नहीं हो सकती। तो आयशा ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप कहो मैंने इस किताब में पढ़ा है, तब सही है ये बात। आप कहो मैंने इस किताब में पढ़ा है, आपका जो सोर्स ऑफ नॉलेज हो वो बोलो। प्यारे सहाबा किराम को मत बीच में लाओ, वरना बहुत बड़ी बेअदबी है कि उनकी तरफ वो बात मंसूब कर रहे हो जो उनकी शान के खिलाफ है, जो उनकी शान के खिलाफ है, उनकी अजमत के खिलाफ है। हजरत आयशा फरमाती है कि नबी पाक का जिस्म जो है जुदा ही नहीं, और जब जुदा ही नहीं हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए कैसे? तब लोग अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहे हैं, गए कैसे? जब जुदाई नहीं हुआ तो गए कैसे? अब उनको पूरा बायोडाटा मालूम ही नहीं कि हुजूर को मेराज कब हो रही है, आयशा से शादी कब हो रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब हो रही है, और आयशा से नबी की शादी कब हो रही है। शादी होगी तब तो बिस्तर मुस्तफा पे आएगी। अब शादी जब नहीं होगी तो बीवी कहाँ से बनेगी, और जब बीवी नहीं होगी तो बिस्तर पर मुस्तफा कैसे आएगा, और जब नहीं आएंगे तो जुदा होने का तसव्वुर कि बेवकूफी है कि नहीं। तो रसूल को जो मेराज हुई है ये आयशा की शादी से पहले जुमला समझे? आयशा की शादी से पहले हुई, या शादी हो गई लेकिन रुखसती नहीं हुई, यानी बिस्तर पर होने का सवाल ही नहीं। भाई हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की शादी
ہو جاتی ہے، رخصتی نہیں ہوتی کسی وجہ سے، صحیح ہے، سعودی عرب جانا ہے 1 دن کے لیے چلے جاتے، پھر 2 سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے. رخصتی کا مطلب سمجھ گئے؟ بدائی کی رخصتی نہیں ہوتی. تو حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تو 7 سال کی عمر تھی، تو کم سنی یا کم عمری کی وجہ سے رخصتی نہیں ہوئی. جب حضور مدینہ گئے تب رخصتی ہوئی جو 9 سال کی عمر. جملہ سمجھا؟ تو مدینہ میں رخصتی ہوئی. اب معراج مکہ میں ہو رہی ہے. معراج کہاں ہو رہی ہے رسول کو؟ مکہ میں ہو رہی ہے. تو اب رسول پاک کا انکار کرنے والا پہلو نوٹ کیجیے، بستر والا پہلو اگر مدینہ میں ہوتا تب ماننے کی بات ہوتی نا، کیونکہ مدینہ میں بستر پہ رہیں گے نا مصطفیٰ، مدینہ میں رہیں گے. رخصتی مصطفیٰ کے اس بیوی کی مدینہ میں ہو رہی ہے تو بستر مصطفیٰ پر عائشہ مدینہ میں آئیں گی اور معراج میں نبی مکہ میں جائیں گے. کچھ سمجھے اب جملہ؟ تو یہ سب بایو ڈاٹا امت کے نوجوانوں سمجھو، یہ سب تحقیق سمجھو، یہ سب حقیقت کو دیکھو. سڈنلی بول دیتے نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. حضرت عائشہ کہتے، حضرت وہ کہتے، ارے صحیح مسلم کی عبداللہ ابن عباس کی عظیم روایت ہے. ارے اتنی عظیم روایت ہے، آپ 8-10 کرو گے تو شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نوٹ کیجیے گا، کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر نگیٹو پہلو علمی طور پر قرآن اور حدیث کے اعتبار سے آئے تو اس کو بھی آپ کو عظمت اور رفعت اس کے اندر تلاش کرنا ہے. دھیان دیجیے، ابھی میں دلیل دوں. نگیٹو پہلو بھی بول رہا ہوں، نگیٹو پہلو بھی اگر رسول پاک کے حوالے سے آئے، جیسے بھی یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک تو جو گیا ہی نہیں، روحانی معراج ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی، تو تھوڑا سی نگیٹو پہلو ہے، تھوڑا نگیٹو پہلو. اس میں بھی یعنی کوئی بھی نگیٹو پہلو ہو تو اس میں بھی عظمت تلاش. اب جملے پہ اس کی دلیل پہلے سنو. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سورہ الم نشرح کو آپ یاد ہے نا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. کیا کی مطلب تھی؟ الم نشرح لک صدرک ایک، ووضعنا عنک وزرک دو، الذی انقض ظہرک. جملے میں غور کیجیے. یہ بتائیے ہمارے کوئی بزرگ بوڑھے کمزوری کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے جھک کر چلنے لگے تو عوام جو ہے اسے ناکارہ ظاہری طور پر سمجھتی ہے، ایک دم ایسا سمجھتی ہے عوام. حالانکہ اللہ پاک ہمارے نوجوان کو ادب کرنے والا بنائے، لیکن جو فیٹ اگر جھک جائے گا تو کبھی اگر غصے وغیرہ کا مسئلہ ہو کہ بڈھے کا پیٹ جھک گیا ہے، لیکن ایسا یہ جملہ بولتے ہیں، مطلب یہ جھکنا جو ہے کہ تھوڑا سا عیب کا پہلو، نگیٹو پہلو، صحیح ہے. جملے پہ غور کیجیے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، امت کے غم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک جھکی ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک اس پیٹھ کی بھی تعریف فرما رہا، اس پیٹھ کی بھی تعریف فرما رہا. قرآن کہتا ہے اے حبیب ہم نے اس بوجھ کو آپ سے اتار دیا ہے جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی پیٹھ جھک گئی. دیکھا کیا کر رہا ہوں میں کہ آپ کے نبی، آپ کے ایمان ہے، آپ کی شان ہے، آپ کے جزو ایمان ہے، رکن ایمان ہے، اصل ایمان ہے، حقیقت ایمان ہے، شراکا ایمان ہے، شان ایمان ہے. اس نبی کے اندر نگیٹو پہلو بھی اگر کتاب کے اعتبار سے ملے تو اس میں بھی عظمت تلاش ہو، اس میں بھی رفعت تلاش ہو، اس میں بھی شان تلاش ہو. اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے. آپ اگر کہہ دیے کہ اللہ کے رسول صرف روح سے گئے تو ایک پہلو نظر آ گیا کہ جسم سے نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہوا نبی میں ایک خامی ہے، جسم سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو جسم کے ساتھ نہیں بلایا. یہ مطلب ہوا. تو ایک نبی جو کمپلیٹ طور پر، نبی جو مکمل نبی، نبی جو مکمل رسول، نبی جو مکمل طور پر عظمت والے ہیں، اللہ پاک نے مخلوقات میں اپنے نبی کی طرح کسی کو بھی کمپلیٹ بنایا ہی نہیں. کمپلیٹ بنایا. صحابہ کا عقیدہ ہی تھا نا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا آپ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. کأنک قد خلقت، گویا کہ آپ ایسا پیدا کیے گئے، کما تشاء جیسا کہ آپ چاہتے
بدتی کیسے؟ تو اس کا مطلب کمپلیٹ مصطفیٰ ہے، آپ کے اندر نگیٹو پہلو ہے ہی نہیں۔ تو اے مسلمانوں، اگر تمہیں کتاب کی دنیا میں، یہ بات کہہ رہا ہوں، کتاب کی دنیا میں نگیٹو پہلو بھی ملے گی تو اس میں بھی عظمت تلاشنا، اس میں بھی رفعت تلاشنا، اس میں بھی عظمت برترین مقام تلاشنا، شان تلاشنا، یہی منشا توحید ہے، یہی خدا کا منشا ہے، یہی اللہ کا منشا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو 12 نمبر 30 میں آپ جائیں، سورہ نبا، فرسٹ سورہ 30 میں 12 نمبر 30 جان ام یتساءلون عن النبأ العظیم ہے سورہ نبا، اور دوسرا سورہ نازعات، سورہ نازعات، اور تیسرا سورہ عبس، سورہ عبس۔ یہ سورہ عبس جانتے ہیں؟ قرآن پاک دیکھیں، پہلے اس سورہ کو سمجھنے سے پہلے سبحان اللہ، یہ توجہ سے سن رہے نا، نیند تو نہیں آ رہی؟ ابھی دودھ بھی پیش ہوتا انشاءاللہ۔ جانتے ہیں رسول پاک کو لے جانے سے پہلے حضرت جبرائیل نے دودھ اور شراب پیش کیا تھا، ایک روایت میں دودھ اور پانی، دودھ اور شراب پیش کیا تھا، تو رسول پاک نے دودھ کو لے لیا، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کو بچا لیا، آپ نے اپنی امت کو بچا لیا، آپ کو بچانے کے لیے یہ معراج کو نہیں سکھا، امت سے الگ ہو سکتے ہو، امت سے الگ نہیں ہو سکتے، اور جب امت ہو تو یہ معراج میں نبی نے آپ کو بچایا، ان کا تو احسان دیکھیے، ان کا تو احسان مانیے۔ تو اس سورہ پاک سورہ عبس کے حوالے سے ذرا سنیے، اور وہ نگیٹو پہلو بھی اگر نظر آئے تو اس میں بھی شان تلاشنا، توجہ دیجیے۔ پہلے اس سے پہلے صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک سنی، حضرت سعد بن ہشام سے روایت، صحیح مسلم جان رہے ہیں بخاری کے بعد بڑی کتاب ہے صحیح مسلم، 7563 حدیثیں ہیں اس کے اندر بھی۔ امام مسلم نوٹ کیجئے گا، امام مسلم ایک حدیث بڑی اچھی نقل کرتے ہیں، واہ سبحان، گھر والا زیادہ جانتا ہے گھر والے کو، صحیح ہے، میں اپنے باپ کو زیادہ جانتا ہوں، آپ میرے باپ کے خلاف بولیں گے تو میں نہیں مانوں، میں اپنے باپ کے خلاف بولوں تو نہیں مانیں گے، تو باپ زیادہ جانتے ہیں، تو گھر والے زیادہ جانتے ہیں، اور بیوی تو اپنے شوہر کو اچھے سے جانتے ہیں، شوہر کی بیوی کو اچھے سے جانتے ہیں، جو قربت بیوی اور شوہر کی ہوتی ہے اس کو باپ ماں کی بھی قربت بیٹوں اور اولاد کے درمیان نہیں، توجہ دے رہے ہیں آپ۔ اب سنیے، صحابہ کرام باوجود کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق عائشہ کے باپ ہے نا، اور علم میں، فقاہت میں، عظمت میں ہر طرح سے بڑے، ہر طرح سے بڑے، لیکن صحابہ کرام حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آتے اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں عائشہ نبی کے کیریکٹر کے بارے میں بتاؤ، نبی کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، نبی کی سیرت کے بارے میں بتاؤ، نبی کی عادت، نبی کی صبح و شام کے بارے میں بتاؤ۔ یہ ابو بکر سے بھی پوچھ لیتے، صبح و شام رکھنے والے، لیکن نہیں پوچھا، جانتی تھی امت کہ عائشہ بہت ہی زیادہ قریب ہے مصطفیٰ، اور گھر والے کو زیادہ معلوم ہے، گھر والے سے نوٹ کیجیے۔ تو عائشہ سے جب پوچھتے ہیں صحابہ تو عائشہ کیا ارشاد فرماتی ہے، تم نبی کو، نوٹ کیجیے گا، تم نبی کی عادت صبح و شام دیکھنا چاہتے ہو، الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک دیکھ لو، نبی کا جمال، نبی کی صبح و شام نظر آئے گی، کان خلقہ القرآن، آپ کی سراپا سیرت، صبح و شام، حیات مصطفیٰ، زندگی مصطفیٰ، کیریکٹر آف نبی، مصطفیٰ کا کردار، یہ پورا قرآن ہے، نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کے اخلاق، یہ پورا قرآن ہے، پورا قرآن ہے۔ اب کیا مطلب ہوا، الحمدللہ الف سے لے کے
ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم یہ صحابی نہیں آنکھ سے نہیں دکھتا،